پہلے تو میرے بچوں جوانوں یہ ایک جملہ اور ہدیہ کرنا کا دل کر رہا ہے کہ مولا علی وہ واحد صاحب عظمت ہستیوں میں سے ہیں کہ جو ننیالن اور ددیالن یعنی ننیالی اعتبار سے اور ددیالی اعتبار سے ہاشمی ہیں۔ حضرت فاطمہ یعنی مولا کی والدہ بیٹی ہیں حضرت اسد کی، اور حضرت ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور حضرت عبد المطلب اور حضرت اسد سگے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، یعنی حضرت ہاشم کی پوتی حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ہاشم کے پوتے حضرت ابو طالب۔ توجہ ہے بات کی یہ، اور پھر جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو علی آ رہے ہیں۔ مولا علی ننیالی اعتبار سے بھی ہاشمی اور ددیالی سلسلے سے بھی ہاشمی، اور دونوں بڑی ہستیوں کی بیٹے بچے، حضرت فاطمہ بھی اور حضرت ابو طالب بھی۔ اور مسلمانوں میں حضرت ابو طالب پر تو قیل و قال ہے، اور وہ قیل و قال بھی میں عزیزوں آپ سے عرض کروں، پہلے جو 3 حکومتوں کے دور گزرے ہیں نا نبی کی رحلت کے بعد، ان تینوں دوروں میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ نہ صرف کوئی تبصرہ منفی نہیں ہے بلکہ ہے تو مثبت ہے۔ یعنی ان تینوں ادوار کے اندر جینے والے جو لوگ تھے وہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کرتے تھے، اور نہ صرف بات نہیں کرتے تھے منفی، بلکہ اگر کچھ کہا بھی ہے، کچھ قول ملے بھی ہیں تو وہ مثبت ملے ہیں۔ ان کے ایمان کی عظمت اور ایمان کی بلندی اور ان کے ایمان کے درجے کی بلندی کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ میں طالب علموں سے گزارش کر رہا ہوں بڑے اطمینان سے، اگر کسی فورم پر بات ہو رہی ہو تو کہہ دیجئے کہ پہلے 3 دوروں میں نبی کی رحلت کے بعد کسی نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر منفی بات نہیں کی۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شام سے شروع ہوا۔ جب یہ گرم جنگوں میں مولا علی سے جیت نہیں پائے تو پھر سرد جنگ کا آغاز کیا۔ سرد جنگ یعنی اعصاب کی جنگ۔ سرد جنگ اگرچہ اصطلاح وہ آج کی ہے مگر مزاج تو پرانا ہے۔ وہ جو پرانے مزاج کے مطابق جو سرد جنگ ہوتی ہے نا، احساسات اور جذبات کی جنگ یا اعصاب کی جنگ، مثلاً ایسے ہی کوئی جھوٹے ہی معاف کیجیے گا آپ کو کہہ دے کہ آپ کے دادا تو ایسے تھے، ارے بھائی یہ کیا بول دیا، اس میں معلوم ہے کہ ہفتہ لگ گیا یہ بات واضح کرنے میں، خواہ مخواہ ایک بات بول دی اور پھر بار بار کوئی بولے وہی بات اور ہر شخص سے کہلوائی جائے وہی بات، تو پھر ماحول بنتا چلا جائے گا۔ آپ کتنی صفائیاں، آپ کہیں گے بھائی یا تو میں خاموش رہوں اور خاموش رہتا ہوں تو پھر یہ ماحول ہے، بولتا ہوں تو میں اکیلا کیا بول لوں گا، ہر شخص یہی بول رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو محاوروں نے دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے، محاوروں نے دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے، جی اب یہ جو لوگ بول رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے اور بولا جا رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کیا گیا جسے سرد جنگ کہتے ہیں۔ بول دیا گیا، کچھ لوگوں کو پیسے دے کے کہا بھائی اس موضوع کو اٹھاؤ، اور جگہ جگہ خطبوں میں بولو کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو مومن ہی نہیں تھے۔ اور وہ گھڑی ہوئی روایت کے کان میں سرکار نے آخری وقت میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عجیب لوگ ہیں، کان والی بات انہوں نے سن لی اور غدیر کے دھوپ میں اور بھرے میدان میں من کن تو مولا انہیں آواز نہیں آئی۔ یہ کان والی آواز تمہیں کیسے آ گئی؟ پھر ایک گھڑی ہوئی روایت بنا دی جسے حدیث زازہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک معاذ اللہ عذاب میں ہے جی۔ تو یہ والی، اور پھر اتنے اتفاق سے کل میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، ایک اہل سنت عالم نے اہل بیت کے فضائل اور عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ انہوں نے مجھے بھیجی، اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں، تو انہوں نے الحمدللہ حضرت ابو طالب کی عظمت پر مفتی محمد ہاشم سندھی نے کتاب لکھی ہے، اور بہت ہی مضبوط کتاب اہل بیت کی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر مکمل ایک اور ان کی عظمت پر مکمل ایک باب ہے اس میں۔
اور بہت ہی عمدہ گفتگو اس کے اندر، بہت اچھے دلائل، اور انہوں نے اپنے علماء کے اور اکابرین کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ مگر یہ سب لوگ، میں زیادہ حاشیے میں نہیں جاؤں، کہ یہ سب لوگ جتنے بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر قیل و قال کرتے ہیں نا، وہی سب حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں حضرت ابو طالب نے معاذ اللہ ایسا تھا، مگر فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا تمہارے نزدیک مومنہ ہونا ثابت ہے۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس کے ساتھ جڑی رہے جس کا اور ان کا ایمان ایک نہ ہو؟ اللہم صلی۔ کبھی کبھی موقع ہو اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو ہو، اس لیے کہ میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین حضرت ابو طالب سمجھتا ہوں، حضرت ابو طالب کی توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر تبصرہ نہیں ہوگا، مقام اور عظمت پر بات ہوگی، ان کے فضائل پر گفتگو ہوگی۔